الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلم کے دل میں یا رب، مسلم کے دل میں یا رب وہ پر اثر دعا دے جو کفر کو مٹا دے، توحید کو جلا دے۔ توحید کا گلستان برباد ہو چکا ہے، پھر رشک باغ رضوان یا رب اسے بنا دے۔ اس نور کی طرف سے مسلم کے دل کو گرما جو قلب پرسکون کو درد آشنا بنا دے۔ لے میں موزنوں کے وہ لطف و مدیت جو برہمن کے دل سے ناقوس کو بھلا دے۔ سارے جہاں میں گونجے تکبیر کی صدائیں، ہے التجا ولی کی یہ دن اسے دکھا دے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب بھائیوں کو اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی ہر چیز بھی عارضی ہے، آخرت کی ہر چیز ہمیشہ والی ہے۔ الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت اس پہ بدلے کی جگہ ہے۔ لیکن اس وقت ہم سارے بھائی دنیا کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مثنوی شریف، تو حضرت نے دنیا اور آخرت کی ایک مثال دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا نیک۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بیٹا جوان ہو گیا، بادشاہ کے دل میں بیٹے کی شادی کی فکر شروع۔ بیوی سے مشورہ کیا کہ بیوی بات یہ ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بچی نیک ہو، صالحہ ہو، متقیہ ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والی ہو۔ اگر بڑے خاندان سے مل جائے تو فابیہ، اگر نہ ملے تو غریب خاندان سے ہو، میں نے بچی نیک لینی ہے بچے کے لیے۔ بادشاہ نے بیوی کو قائل کر کے بچے کی شادی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی۔ بڑے سال گزر گئے، اللہ نے اولاد نہ دی۔ بادشاہ بڑا پریشان، صلحاء، علماء، وزراء سب جمع کیے کہ میری یہ پریشانی ہے، ایک اولاد ہے، اس کے بچہ ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت اولاد ہو کیسے؟ تیرے بچے پہ فلاں جادوگر بوڑھی عورت نے جادو کیا ہوا ہے، وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس جادوگر بوڑھی عورت سے محبت کرتا ہے، اولاد گھر میں ہو کیسے؟ بادشاہ بڑا پریشان۔ بادشاہ نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، صدقے خیرات کیے۔ اللہ نے ایک غیبی آدمی بھیجا، اس نے کہا آؤ بادشاہ میرے ساتھ۔ وہ بادشاہ کو ایک پرانی بوسیدہ قبر پہ لے گیا، مٹی ہٹائی، اندر سے ایک بال آیا، اس میں کئی گرہ لگی ہوئی تھی۔ وہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ پڑھ کے آدمی دم کرتا چلا گیا، ایک ایک گرہ کھولتا چلا گیا۔ جب آخری گرہ کھلی تو اللہ نے لڑکے کا جادو ختم کر دیا۔
اب لڑکے کی نگاہ جب اس بدصورت بوڑھی عورت پہ پڑی تو اس کی نفرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور جب اپنی خوبصورت نیک صالح بیوی پہ نگاہ پڑی تو اس کی افسوس کی کوئی انتہا نہیں کہ میں نے محبت کس سے کی ہے اور نفرت کس سے کی ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے شہزادے ہو۔ دنیا کی مثال اس نیک خوبصورت صالح بیوی کی سی ہے، اور آخرت کی مثال نیک خوبصورت بیوی کی سی ہے، اور دنیا کی مثال اس بدصورت بوڑھی عورت کی سی ہے۔ لیکن جس طریقے لڑکا اس جادوگر بوڑھی بدصورت عورت سے محبت کرتا تھا اور اپنی نیک صالح خوبصورت بیوی سے نفرت کرتا تھا، لیکن جب اس کا جادو کھلا تھا نا، پھر اس کی افسوس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں نے محبت کس سے کی ہے اور میں نے نفرت کس سے کی ہے۔ فرمایا اس وقت اس جادوگر اس دنیا نے نا ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تم اسی دنیا سے محبت کرتے ہو، اپنی آخرت سے نفرت کرتے ہو، لیکن جب موت کا معاملہ آئے گا، آگے سارا نظام سامنے شروع ہو جائے گا، پھر بندہ افسوس کرے گا، لیکن بھائی وقت گزر جائے گا۔ اب جس طریقے دنیا میں رہنے کے کئی اسباب ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑے سے سببوں کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر 3 بڑے بڑے سبب ہیں جن سے انسان روزی حاصل کرتا ہے۔ یا تو تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرے گا، یا ذمہ داری کے ذریعے کرے گا، یا ملازمت کے ذریعے۔ جس طریقے دنیا کو کمانے کے لیے اللہ نے کئی ذرائع بنائے ہیں، اسی طرح اللہ نے آخرت کو بنانے کے بھی کئی ذرائع بنے ہیں۔ اس میں تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسباب اعظم جو بڑا سبب ہے سببوں میں، وہ آخرت بنانے کا دعا ہے۔ اور اللہ خود فرمان میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں رب تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ دعا الدعاء مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ایک عبادت ہے۔ فإن الدعاء سلاح المومن، یہ دعا تو مومن کا ایک ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اور بھی اللہ والوں کی دعائیں جب اٹھتی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ انسانوں کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عاجز الناس من عاجز فی الدعاء، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اللہ سے دعا کرنے سے بھی عاجز ہے۔ اس لیے بھائی سارے ہم اللہ سے دعا، غافل دل کی دعا اللہ نہیں قبول کرتے ہیں۔ دل جب دعا مانگے تو یقین کے ساتھ، وہ اللہ اتنے رحیم ذات ہے، جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آ جاتی۔ جگر مراد آبادی انڈیا کے ایک بڑا شاعر گزرے ہیں، ان کی ملاقات ہو گئی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دیکھا، پوچھا حضرت یہ خوبصورت لباس، یہ فرشتوں جیسی شکل و صورت، داڑھی پگڑی سفید نظام لباس، نیک لولو، یہ تم نے روپ لیا کہاں سے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا حضرت میں نے یہ روپ تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی صحبت سے لی ہے۔ تو جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں شراب کے سوا ایک لمحہ بھی زندگی میں گزار نہیں سکتا۔ پتہ نہیں اس حالت میں حضرت مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیونکہ میں شراب کے سوا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بھئی بظاہر تو مشکل ہے کہ حضرت تمہیں شراب بھی پی اور اجازت دیں، لیکن میں حضرت سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ حضرت اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ خواجہ صاحب تشریف لے گئے تھانوی صاحب کی صحبت میں، تو سارا واقعہ عرض کیا کہ جگر ملا تھا۔ جگر نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میں حضرت کی صحبت میں جاؤں، لیکن کیا کروں کہ میں شراب کے سوا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس حالت میں حضرت پتہ نہیں مجھے وہاں شراب پینے کی اجازت دیں گے کہ نہیں۔ تو فرمایا خواجہ صاحب تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے جواب دیا تھا کہ مشکل ہے حضرت آپ کو ٹھہرا لیں وہاں۔
فرمایا تم نے خواجہ صاحب صحیح جواب نہیں دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہے تو میں کیوں انہوں بنا لوں؟ جاؤ تو خواجہ صاحب جگر کو میرے سلام کہنا آ جاؤ، یہ خانقاہ تو ایک قومی ملکیت ہے، اس میں نہیں ٹھہراؤں گا، میں جگر کو اپنا گھر دے دوں گا، وہاں جگر جانے اور جگر کا خدا جانے۔ بس جب عزیز الحسن صاحب واپس تشریف لائے، جگر کو ساری بات بتائی تو جگر زاروں قطار ہونے لگ گیا کہ حضرت میرے جیسے انسان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جگر چلا تھانوی صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، کہتے حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ میں شراب پی کا عادی ہوں، مجھے اللہ شراب چھڑا دے۔ بس تبھی یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرز 100 سال عبادت بے ریا۔ اللہ والوں کے لمحے میں صحبت میں ایک لمحہ کے لیے پہنچنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے اللہ کے حافظ ہے۔ اب دعا ایک ایسی نعمت ہے بندے کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتی۔ تھانوی صاحب سے دعائیں کرتے گئے کہ حضرت یہ دعا کریں، تو حضرت دعا اللہ سے مانگتے گئے۔ پہلی دعا یہ کریں کہ میں جگر شراب کا عادی ہوں، میرا اللہ مجھے شراب چھڑوا دے۔ دوسری دعا یہ کریں کہ داڑھی منڈاتے تھے، اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسری دعا یہ کریں اللہ مجھے حج بیت اللہ نصیب کرا دے۔ چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ تھانوی صاحب نے 4 دعائیں کر دی۔ جگر مراد آبادی اٹھا اور واپس چلا، وہی تہیہ کر لیا کہ مر جاؤں گا لیکن زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جگر واپس بیمار ہو گیا، اسپتال میں پہنچ گیا، قومی شہر تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جگر صاحب یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے تو آپ مر جائیں گے فوری شراب چھوڑیں گے تو۔ کہا ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ شراب یک لخت نہ چھوڑے، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑے۔ کہا اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے شراب چھوڑوں گا تو کتنی مدت میں زندہ رہ لوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یک لخت چھوڑیں گے تو فوری مرنے کا خطرہ ہے، اگر آہستہ آہستہ چھوڑیں گے نا تو ہے 18-20 سال اور زندہ رہ جائیں گے۔ کہا بھئی میں اگر 18-20 سال زندہ رہوں اور اپنے اللہ کو ناراض کر کے مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں اور اللہ کو راضی کر کے چلا جاؤں۔ میں مر جاؤں گا لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا۔ جگر نے فیصلہ کیا، رب کی مہربانی ہوئی، رب نے شراب بھی چھڑوا دیا، رب نے صحت بھی عطا کر۔ اللہ والوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اللہ نے حج پہ بلا لیا۔ یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، وہ بحری جہاز سے کئی مہینے لگ جاتے تھے، 5-6 مہینے حج میں لگ گئے۔ ادھر شیشہ ہی نہیں دیکھا۔ جگر جب واپس ہوا تو پوری سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی بن چکی تھی۔ تو وہاں جب آیا نا بندرگاہ پہ تو وہاں شعر پڑا، چلو جو دیکھ آئیں مواجرہ جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ بس میرے بھائیو یہ داڑھی بھی ایسی نعمت ہے نا، اللہ ہم سب کو جن کی نہیں ہے اگر تو اللہ رکھنے کی توفیق دے، اگر کتراتے ہیں تو سنت کے مطابق ایک بالش سے کم داڑھی نہیں ہے۔ اس کی ہمارے بزرگ عجیب مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر بندے کا زہر حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کے 2 بڑے بڑے دشمن ہیں، ایک اس کا نفس دشمن ہے اور ایک اس کا شیطان دشمن ہے۔ تو یہ اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اس کی مثال جیسے کبوتر ہے، آپ اگر کبوتر کا زہر حلیہ بگاڑ دیں، اس کے پر قطر دیں، تو وہی کبوتر بلی کتے سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے زہر حلیہ بدلا ہے، لیکن اگر اس کے پر صحیح ہو تو اپنے ہر دشمن سے اپنی حفاظت۔ اسے ہی فرمایا کہ اگر تم چہر حلیہ بدل دو گے تو اپنے بڑے بڑے دشمنوں نفس اور شیطان سے حفاظت نہیں کر سکتے۔ باقی بھی اللہ کے احسان سمجھے کہ اللہ نے داڑھی بندے کی زینت بنائی ہے۔ ہمارے نے ایک مدرسے ٹاؤلی سے بچہ پڑھا، اس کا حافظ بن گیا، آج تو وہ جوان ہے لیکن اس کی اللہ نے داڑھی اگائی نہیں ہے۔ بس
تو اس کے والد بیچارہ کہتا مولانا بچے کی کوئی جگہ بنا دیں. میں نے کہا یار کیا جگہ بنائے؟ نہ تو کوئی ایمان مت کے لیے قبول کرتا ہے، نہ اس کو جناب اللہ تدریس کے لیے قبول کرتا ہے. کیونکہ یہ داڑھی اللہ کو ایسی پیاری ہے، اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے، قیامت تک پڑے گی سبحان الذی من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ، عورتوں کو خوبصورت بنایا والوں اور میڈیوں کے ساتھ. یہ تو مرد کا حسن ہے بھائی. تو اللہ نے داڑھی بھی پوری، حج بھی نصیب کرا دیا، اور اللہ نے شراب بھی چھڑوا دیا، اور فرماتے کہ مجھے اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ میری آگے بخشش بھی فرما دے گا. اس لیے دعا دیکھیں، ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ دعا کیسی نعمت ہے؟ جو بندہ 27 مرتبہ اس کی پابندی کر لے گا، ہر روز مانگے اللہ میری بھی بخشے، ہر مومن مرد عورت مسلمان مرد سب کی بخشے فرما دے، اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. اور اللہ کسی بندے کی دعا بھی ضائع نہیں کرتے. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ دعا کو ضائع نہیں کرتے. شرط یہ ہے کہ دعا غافل دل سے نہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتے ہیں جب تم دعا مانگتے ہو اللہ 3 کاموں میں سے ایک ضرور کر دیتے. پہلی بات، یا تو اللہ وہی دعا قبول فرما لیتے ہیں. دوسری بات کہ تم دعا کرتے ہو اللہ کو آسمانوں سے مصیبت تکلیف بھیجتے ہیں، اللہ اس دعا کے صدقے اللہ اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے. اس لیے ایک تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام ہو، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں عاجز الناس من عاجز فی الدعا. سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اللہ سے دعا مانگنے میں بھی عاجز ہے بس. اور دوسرا فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام. اور دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے سے میں بخل کرتے ہیں. دیکھو آخرت کمانے کے اللہ نے ہمیں بڑے بڑے سبب دیے. ایک تو اب موبائل ہر بچے کے پاس ہے، ہر بڑے کے پاس ہے. دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے فون کرنے بس. اگر ہم اسی پہ السلام علیکم جب بھی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم 10 نے کیے، ورحمۃ اللہ 20 نے کیے، وبرکاتہ 30 نے کیے، مغفرت 40 نے کیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار حضرت ابو طفیل رحمہ اللہ کو ساتھ لے کر جا رہے، بازار سے پھر کے واپس آ گئے. دوسرے دن پھر آئے حضرت چلو میرے ساتھ بازار. اس نے کہا حضرت نہ آپ شے کو خریدتے ہیں، نہ بیچتے ہیں، نہ بھو پوچھتے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا، آپ بازار کیا کرنے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں بازار میں اپنی آخرت بنانے کے لیے جاتا ہوں. بندے زیادہ ملیں گے، سلام زیادہ ہو جائے گا، نیکی زیادہ درج ہو جائیں گی. یہ تو اللہ پاک نے سلام جب بھی فون کرے ہیلو نہیں، خدا حافظ نہیں، کرتے ہوئے بھی سلام کر لے، اور جب ختم کرے پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ پاک جل شانہ نے ہم کو موقع دیے ہے آخرت بنانے کا. حدیث میں آتا ہے اذا لقی احدکم فلیسلم علیہ. جب بھی تم میں کوئی آپس میں ملے تو فوراً ایک دوسرے کو سلام کرو. پھر فرمایا فإن حالت بینکما شجرۃ او حجر او جدار ثم لقی فلیسلم. فرمایا تم چلے ہو آگے کوئی دیوار آ جائے، کوئی درخت آ جائے، کوئی جناب اللہ ستون آ جائے، پتھر آ جائے، پھر ملو، پھر ایک دوسرے کو سلام کہو. تو دیکھو سلام کی سلام انا اول الناس باللہ من بدا بالسلام. اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت کا زیادہ جو مستحق ہے نا وہ بندہ ہے جو بندہ سلام پہل کرتا ہے سلام میں. اور سلام میں پہل کرنا ایک ایسا انعام ہے البادئ بالسلام بارئ من الکبر. حدیث میں آتا ہے جس بندے کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور جو بندہ سلام میں پہل کر لے گا اللہ اس بندے کو تکبر سے بری فرما دے گا. کتنا بڑا مختصر سا علاج ہے. اسی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میرے نے پہچان لیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں فرمائی وہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ اور قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جان پہچان پہ سلام ہوگا، عام سلام نہیں ہوگا بھائی۔ اس لیے بھائی ایک تو ہم سلام کو خوب پھیلائیں، گھر میں بھی بندہ جائے بسم اللہ پڑھ کے دعا کر کے گھر جائے تو گھر والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود پاک پڑھ لے، سورۃ اخلاص پڑھ لے، تو اللہ اس گھر والوں کو بھی رزق وسیع دیں گے، اور اللہ ان کی اس کی برکت سے اللہ اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق وسیع دیں گے۔ ایک تو سلام کے بارے میں سلام خوب پھیلاؤ بھائی۔ جب دو آپس میں مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو حدیث میں آتے ہیں اللہ 100 رحمت نازل فرماتے ہیں، 90 رحمتیں پہل کرنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں اور 10 رحمتیں جواب دینے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک تو بھائی سارے ہم اس کا اہتمام کریں کہ سلام کو خوب پھیلایا جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تیسری بات حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ بھائی۔ کھانا ایک ایسی نعمت ہے کھلانا اللہ کی رضا کے لیے کہ اس پہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا فضل صدقات میں کہ ایک آدمی تھا، ان کے گھر میں ایک بکری تھی۔ اللہ پاک کی قدرت قربانی آگے، خاوند کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بکری کو قربانی پہ ذبح کرنا ہے۔ بیوی نے کہا میاں ہمارا گزارا اسی بکری پہ ہے، یہی دودھ دیتی ہے، بچے بھی پی لیتے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، ہمارا اسی پہ گزارا ہے، تو آپ مہربانی کریں قربانی نہ کریں۔ اس عورت نے خاوند کو سمجھا کے قربانی کرنے سے روک دیا۔ اللہ کی قدرت کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے کہا بے بیوی بات یہ ہے مہمان بھی آ گیا ہے، گھر میں شے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہی بیوی جو قربانی کرنے سے خاوند کو بکری کے ذبح کرنے سے روک رہی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ میاں یہ ایک بکری ہے، اللہ پھر دے گا، مہمان کا اکرام کریں، اس کو ذبح کریں، کہ میں پکا کے دیتی ہوں، لیکن ایسے کریں کہ اس کو چھپا کے گھر سے باہر لے جائیں، وہاں بکری کو ذبح کریں تاکہ ہمارے بچے نہ دیکھیں اور پریشان نہ ہوں۔ خاوند چھپا کے بکری باہر لے گیا، اس نے جا کر چھپ کر بکری کو ذبح کیا۔ بیوی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ مکان کی چھت پہ ایک بکری کھڑی ہے اور نیچے آنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ بکری خاوند سے دوڑ کے آ گئی۔ وہ جا کر بتانے گئی کہ میاں وہ بکری تو ہمارے گھر پہنچ گئی ہے جو تم ذبح کرنے کی لائے تھے۔ جب جا کر دیکھا تو خاوند نے تو بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ اب اس عورت نے خاوند سے کہا کہ اللہ نے ایک بکری گھر میں بھیج دی ہے اور وہ بکری نیچے آنا چاہتی ہے۔ خاوند نے کہا پھر وہ ہمارے رب کا عطیہ ہے۔ وہ واپس آئے، بکری کو نیچے اتارا۔ حضرت ابو الربیع رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دودھ نکالنے لگے تو ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد۔ فرمایا جب مجھے پتہ چلا یہ معاملہ ہے فلاں گھر میں ایک بکری ہے، اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے، ایک سے شہد آتا ہے، تو میں راستے میں نے برتن لیا کہ میں جا کے ذرا چیک تو کروں کہ بات واقعی ہے، ایسی ہے کہ یہ ایسے ہی افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ میں گھر گیا، میں نے دستک دی، عورت آئی، کون ہو؟ میں نے کہا میں ابو ربیعہ فلاں بزرگ ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تمہارے گھر میں ایک ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک تھن سے شہد آتا ہے۔ نے کہا جی بالکل بکری موجود ہے۔ اس عورت نے بکری باہر نکالی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا، ایک تھن سے شہد اور ایک تھن سے دودھ۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب عورت نے سارا معاملہ سمجھایا کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، مہمان آیا، ہم نے اللہ کے محبوب کا حکم ہے، فرمان ہے کہ تم اپنے مہمان کا اکرام کرو گئی، تو میں نے خاوند کو مشورہ دیا کہ اللہ دے گا، بس مہمان کا تو اکرام کریں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں یہ بکری بھیجی، ہم نے بکری ذبح کی، اللہ نے بدلے میں بھیجی۔ اب اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک سے شہد آتے ہیں۔
اور پھر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے گھر میں 100 مہمان بھی آ جائے، نہ ہمارا دودھ ختم ہوتا ہے نہ ہمارا شہد ختم ہوتا ہے۔ مہمان کا اکرام ایک بہت بڑا انعام ہے، پھر اللہ دیتے بھی ایسے بس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھائی نا حج پہ جا رہے تھے، راستے میں قافلے سے بچھڑ گئے، بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس ہے، چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے، مائی بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا مائی پیاس بڑی ہے، کچھ چیز ہے؟ اس نے کہا بھائی میرے بیٹو ایک بکری ہے وہ کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال لو پی لو، پیاس لگی ہوئی تو۔ شہزادوں نے دودھ نکالا پی لیا۔ کہتے ہیں مائی بھوک بھی بڑی ہے، کچھ شے کھانے کو ہے؟ تو مائی کہتی ہے بیچاری یہ میرے گھر میں ایک بکری ہے، یہی ذبح کر دو، میں پکا کے تمہیں بنا دیتی ہوں، کھا لینا۔ شہزادوں نے ذبح کی، مائی نے بکری کا گوشت بنایا، ان کو دیا، شہزادے کھا کے جانے لگے۔ تو فرمایا مائی ہم ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، راستہ بچھڑ گئے تھے، تیری جھونپڑی میں پہنچے ہیں، اگر اللہ تجھے لے کے آیا نا مدینہ طیبہ تو ہم تیری بکری کا بدلہ چکا دیں گے انشاءاللہ۔ حج پہ چلے گئے، واپسی ہوئی، مائی بیچاری خامد شامی آیا، اس نے پوچھا بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا ایسے شہزادے آئے تھے، ایک ہاشمی قریشی یہ نام بتائے ہیں، تو ان کے میں نے مہمان نوازی میں میں نے ان کے لیے بکری ذبح کر دی، وہ بھوکے تھے چلے گئے۔ خامد تھوڑے ناراض ہوا، چپ کر گیا۔ ان کے گھر میں فاقہ آیا تو دونوں کو مشورہ ہوا چلو بھائی مدینہ طیبہ چلتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، دن کو اونٹوں کی مینگنیاں اٹھاتے، بازار میں بیچتے، تھوڑا سا گزارے کا پیسہ ملتا۔ ایک دن مائی گزر رہی تھی بازار سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے تھے، دیکھا مائی کو پہچان گئے۔ فرمایا مائی مجھے پہچانتی ہے؟ مائی نے کہا میں تو نہیں پہچانتی۔ فرمایا مائی میں وہی تیرا بکری جس کو دودھ بھی پلایا تھا، گوشت بھی کھلایا تھا، وہ میں تیرا وہی مہمان ہوں بھائی۔ تو فرمایا غلاموں کاٹ دیا، 1000 بکری جمع کرو بھائی، 1000 دینار لاؤ۔ 1000 دینار دیا، 1000 بکری دی۔ فرمایا اس کو میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ۔ وہ جناب بکریاں دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی نے کیا دیا، 1000 بکری دی ہے، 1000 دینار دیا، 1000 بکری 1000 دینار انہوں نے دیا۔ پھر کہا ہمارے بھائی عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہا کتنا مال دیا؟ انہوں نے 1000 بکری۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 بکری 2000 دینار دے کر کہا بھائی یہ تمہاری بکری کا بدلہ ہے بس۔ تو میرے بھائی اللہ پاک نے مہمان نوازی، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور تیسرا فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، آپس میں جوڑ لگاؤ، ناراض نہ ہو ایک دوسرے سے، بولنا چلنا نہ چھوڑو۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چلنا چھوڑ دے۔ جو بندہ فمن حجر فوق صلاۃ فمات داخل النار، 3 دن سے زیادہ بولنا چلنا چھوڑ دے گا اور مر جائے گا تو جائے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ جو اپنے ہماری ناراضگی ہے، یہ دین کو ایک دوسرے سے بولنا چلنا، لڑائیاں جھگڑے، یہ فرمایا دین کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بدن سے اس طرح کے ساتھ بندہ بالوں کو صاف کر دیتا۔ ہر سوار ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، اور جن میں بول چال لڑائی جھگڑا کی وجہ سے بند ہے، اللہ ان کے اعمال کو مؤخر فرما دیتے۔ اور اگر کوئی بندہ ان جو لڑنے جھگڑنے والے ہیں ان کو اللہ اگر صلح بندہ کوئی کرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں نفل روزے سے، صدقے سے، نفل نماز سے زیادہ اجر نہ بتا دوں؟ اللہ کے محبوب ضرور بتا دو۔ فرمایا 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تم ان میں صلح کرا دو، میرا رب تمہیں نفل روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ جو بندہ 2 بھائی مسلمان لڑے ہوئے ہیں اور ان میں صلح کراتا ہے اور ایک ایک لفظ بولتا ہے، اللہ ایک ایک لفظ پہ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے۔
دیکھو لیلۃ القدر کی رات اللہ سب کی بخشش فرماتے، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتے۔ ایک تو فرمایا شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، چوتھا کینہ رکھنے والا۔ تو یہ قطع رحمیاں جو ہمارے بول چال بند ہیں، اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو چھوڑ دے بندہ، گھروں میں بھی آپس میں بھی اگر بول چال کسی کی بند ہے تو کوشش کرے کہ جناب اللہ کرے، سلام ایسی نعمت ہے، سلام سے ناراضگی دور ہوتی ہے۔ آپس میں توڑ کی جگہ اللہ جوڑ پیدا کرتا ہے، جوڑوں میں اللہ نے صلح و خیر، اللہ نے صلح میں بڑی خیر رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ بھائی۔ تو صلح کرانا بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا رات کو چوتھا عمل یہ ہے کہ لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھا کرتے۔ یہ تہجد اور نماز بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر برپا ہوگا قیامت والے دن، ساری انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی، یہ بڑا مشکل دن ہے۔ فرمایا کسی بندے کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ پوچھا امی جی نے الرجال والنساء جمیع ينظر بعضهم الى بعض، کس حالت میں مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ دیکھنا تو دور کا کام، کسی انسان کو اپنے بدن کا ہوش حواس تک کوئی نہیں ہوگا۔ اب میدان حشر میں اللہ 3 طرح سے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اپنے پیاروں کو اللہ سواریوں پہ بٹھا کے لے آئیں گے، دوسری جماعت پیدل چل کر آئے گی، اور تیسری جماعت کے سر نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اللہ منہ کے بل چلا کر میدان حشر میں جمع کر دیں۔ اللہ کے محبوب لوگ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس رب نے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے وہی رب قیامت والے دن ان نافرمانوں کو اللہ منہ کے بل چلا کر میدان حشر میں جمع کر دے۔ اب فرمایا اب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو اللہ 3 قسم کے انسانوں کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیجیں گے، پھر اللہ حساب کتاب شروع کریں گے۔ پہلا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج ذرا اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہماری جب شادیاں آتی ہیں نا تو اس میں بالکل انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے بھائی۔ جس شادی میں ڈھول ہوگا، جس شادی میں برود ہوگا، جس شادی میں رات کو کنجر ہوں گے، شرابیں ہوں گی، ان نکاح و نصف الدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، نکاح نصف دین ہے، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ جیسے اینٹیں جڑتی ہیں تو محل بنتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو محل آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنا فرش والوں کا کام نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا اکیلے عرش والے کا کام ہے۔ اب شادی میں اللہ کو یاد رکھو گے، غمی میں یاد رکھو گے تو اللہ اس دن یاد رکھے گا جب کوئی کسی کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بس۔ اس لیے شادی سب سے بڑی شادی بابرکت وہ ہے جس میں سادگی اور کم سے کم خرچ۔ دوسرا فرمایا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، آج تہجد پڑھنے والوں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ بس۔ ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ فرمائیں گے جاؤ آج تم بھی بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ بس۔ یہ تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے وہی بھیجا، داؤد وہ بندہ جھوٹے ہے جو میں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رات آتی ہے پھر سو جاتا ہے۔ ہر عاشق یہ چاہتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے اور میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، اور رات آئے اور سو جائے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے بس۔ تہجد کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تہجد میں 5 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیک اور صالحین لوگوں کا طریق ہے۔ دوسرا یہ ہے اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے تہجد کی نماز سے۔
اور اللہ نے آپ اکثریت اس جگہ پہ جوان تشریف فرما، جوانی اگر اللہ کی عبادت میں گزر گئی تو اللہ اس دن سایہ، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہوگی، اللہ قیامت والا دن اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہارون الرشید ہیں، 16 سال بچے کی عمر ہے، اس بچے نے حکومت چھوڑی ہے، بادشاہی چھوڑی ہے، اور یہ بچہ بصرے میں مزدوری کرتا ہے۔ ابو عامر رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے مزدور کی ضرورت پڑی تو میں بازار میں گیا، میں نے کہا مجھے مزدور چاہیے، اور یہ بچہ زمین پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ مزدور ہے۔ میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی اللہ نے پیدا ہی دنیا میں مزدوری کے لیے کی ہے، لیکن میری 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک شرط تو یہ ہوگی کہ 2 درہم اور 1 دانک یہ مزدوری لوں گا، اور دوسرا جب اذان ہو جائے گی تیرے سارے کام چھوڑ دوں گا اور صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ وہ صرف کہتے ہیں میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ میں اس بچے کو لے گیا، میں نے جا کے دیوار پہ لگا دیا، دیکھتا کیا ہوں کہ 10 آدمی بھی اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا اس نازک بچے نے کر دیا۔ میں نے خوش ہو کے پیسے زیادہ دینے چاہے، اس نے کہا میں لوں گا وہ جو میں نے طے کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں صبح پھر میں گیا، جب میں گیا تو میں نے پوچھا وہ نوجوان کہاں گئے ہیں؟ مجھے پتہ چلا کہ وہ جوان ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے اور باقی پورا ہفتہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کام روک دیا، میں نے جناب اللہ ہفتے کے بعد گیا تو لڑکا اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت ضرور کریں گے، پر میری وہی 2 شرطیں ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس بچے کو لے گیا، میں نے جا کے دیوار پہ لگا دیا، اور میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں نے دیکھنا اتنا بڑا کام یہ نازک بچہ کرتا کیسے ہے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ بچہ گارا لا کر دیوار پہ ڈالتا جا رہا ہے، اور زمین سے پتھر اٹھ اٹھ کر دیوار میں فٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس میرے دل نے فیصلہ کیا یہ بہت بڑا ولی اللہ انسان ہے بھائی۔ فرماتے ہیں میں نے اگلا ہفتہ پھر کام روکا، پھر میں گیا تو بچہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کسی کو بچے کا پتہ ہو؟ پتہ چلا وہ فلاں جنگل پہ زمین پہ بے ہوش پڑا ہے۔ میں وہاں پہنچا، بچے نے اینٹ کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے سر کو اٹھا پہ ران پہ رکھا، آنکھیں کھولی، کہتا ہے ابو عامر اس سر کو اینٹ پہ رہنے دے، یہ اسی پہ رکھنے کے قابل ہے، ران پہ رکھنے کے قابل نہیں۔ بس کہتا ہے ابو عامر میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری وصیتیں سن لو، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے انہی پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ کہا بیٹا میں تیرے لیے نئے کپڑے لوں گا۔ جواب دیا نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، مرنے والوں کے لیے نہیں۔ یہ میری لنگی اور یہ میرا لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ میری سونے کی انگوٹھی اور یہ میرا قرآن پاک امیر المومنین تک پہنچا دینا کہ ایک لڑکا آپ کی امانت واپس کر کے دنیا سے چلا گیا۔ بس پھر کہتا ہے یا صاحبی لا تغترر بتناومی فالعمر ينفد والنعیم یزول فاذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ اے میرے بھائی اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ پڑ، یہ زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، نعمتیں زیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب کسی کا جنازہ اٹھا کر قبر تک لے جائے جان لے کہ ایک دن تیرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھ ہی جائے گا۔ جوانی اللہ نے عجیب نعمت رکھی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، پرندے درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، پاؤں نہیں ہے، زمین پہ گھستا ہوا جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا گرمی بڑی ہے، آؤ تھوڑی دیر میرے پاس آرام کر لو۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اگر میرا سفر بہت لمبا ہے، میں آرام نہیں کر سکتا۔ پر میں بیٹا آؤ جتنی دیر آرام کر لو گے میں تمہیں سواری پہ سوار کرا کے اتنا آگے پہنچا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت کیسی بات کرتے ہو، ایک غلام ہو، مالک کا باغی ہو، مالک سے معافی لینے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو سواری پہ چڑھ کے آنا زیب دیتا ہے کہ پیدل چل کے جانا زیب دیتا ہے۔ بس فرماتے میں سمجھ گیا کوئی بڑا اللہ والا ہے۔ بچہ چلا گیا بھائی،
اللہ مجھے حج پہ لے گیا ہے، عرفات سے واپسی ہوئی، رمی جمرات کی، مینا میں دیکھتا کہ وہ ایک جگہ پہ بڑا مجمع ہے۔ میں نے کہا لوگوں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعائیں سننے کے لیے جمع۔ جو میں جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان تھا۔ فرض کرتے اللہ میں نے تیرے گھر بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، میں نے یا اللہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، عرفات میں وقوف بھی کر لیا، رمی جمرات بھی کر لی، میرے رب قربانی کرنے کا وقت ہے۔ تجھے علم ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں تو مال ہے، پیسے سے قربانیاں دے کے تجھے راضی کر رہے ہیں، لیکن میرے رب تجھے علم ہے میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ آخر میں کہتے ہیں اللہ میری جان کی قربانی اپنے راستے میں قبول کر لے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ ہے سال میں مر جاؤ گے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میدان حشر میں قیامت والے دن کھڑے ہو جاؤ گے۔ افضل ترین موت اللہ اس حالت میں مار دے۔ جوانی ایسی نعمت ہے۔ تو تہجد کی نماز فرمایا پہلا وہ اللہ بغیر حساب کے بھیجیں گے وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ دوسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے لائے رہتے ہیں، اور تیسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ تاجر جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ آج تم بھی اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تہجد میں 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک نعمت ہے، غلط محبت ایک ظلمت ہے۔ اللہ کی محبت نیک نامی کا ذریعہ ہے، غلط محبت بدنامی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، غلط محبت سے دلوں میں پریشانی آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے، غلط محبت سے چہروں پہ ویرانیت آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے خلوص پیدا ہوتا ہے، غلط محبت سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر غلط محبت والے کئی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے والے بن جائیں، اور اللہ کی محبت والے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن جائیں۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اپنے رب سے محبت کرے گا ایک دن اپنے رب سے ملا دیا جائے گا۔ بس زلیخا نے مخلوق سے محبت کی ہے، رب نے ملکہ سے بھکارن بنا دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے رب سے محبت کی ہے، رب نے کنان کے کنویں سے اٹھا کر مصر کے خزانوں کا رب نے وارث بنا دی ہے۔ اس سے تہجد کی نعمت وہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کتنے رحیم ذات ہے۔ اگر بھائی نہیں پڑھ سکتے نیت کر کے سو جاؤ۔ نیت کیا نعمت ہے؟ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حدیث پاک نقل کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ جب میدان حشر کھڑا ہوگا ساری انسانیت، فرمائیں گے میرے ملائکہ میرے فلاں فلاں بندے کے نامہ اعمال میں ساری زندگی تہجد کا ثواب درج کر دو۔ یا اللہ جو پڑھی تو ایک دن بھی کبھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ غریب سوتے ہوئے نیت کر کے سوتے تھے، آج میں رب ان کو نیت پہ ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اللہ پاک کتنی رحیم ذات ہے۔ پھر یہ تہجد اللہ وقت نہ اللہ سے دعا کی قبولیت کا بڑا وقت ہے۔ اس وقت بندہ جاگے، اللہ پاک سے دعائیں مانگے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ تو بھائی یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود آواز دے رہے حل من مستغفر حل من سائل فاتوبوا الیہ۔ تو اس وقت بندہ یا اللہ فرما رہے ہے مجھ سے کوئی معافی لینے والا، بڑا موقع ہے۔ اللہ کرے اس وقت اللہ سے معافی لینے والا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں کس منہ سے تیرے دروازے پہ آؤں، نیکی تو ایک بھی میرے پاس نہیں۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو میں نے کب کہا ہے نیکی لے کے آؤ، میں نے کب کہا ہے گناہ لے کے نہ آؤ۔ اتنے گناہ لے کے آؤ زمین و آسمان کے اندر نہ سما سکے، میں اس سے کئی گنا بڑی رحمت لے کر میں رب تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بس میرے دروازے پہ ذرا آؤ تو صحیح، ذرا میرے دروازے پہ اپنے سر کو جھکاؤ تو صحیح، ذرا میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے ہمیں اس وقت رونا آ جائے، اللہ سے رونا بڑی نعمت ہے۔ دیکھو اللہ نے بندے کو پیدا کرتا ہے نا، 2 چیزیں سکھا کے بھیجتا ہے۔ ایک اللہ بچے کو منہ ہلانا سکھا کے بھیجتا ہے، دوسرا اللہ بچے کو رونا سکھا کے بھیجتا ہے۔
اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بچہ منہ ہلاؤ گے تو رزق ملے گا، تو ہمیں سبق دیا ہاتھ ہلاؤ گے تو رزق ملے گا۔ پھر بچے کو کہا رو آگے تو تم رو گے تمہاری ماں کو ترس آئے گا۔ اللہ فرماتے میرے سامنے روگے تو میں رب کو ترس آئے گا۔ 3 آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ نہیں دیکھنے دیں گے۔ ایک وہ آنکھ جو جہاد میں پیرا کے دے گی، ایک وہ آنکھ جو غیر محرم پہ پڑنے سے بند ہوگی، اور تیسری وہ آنکھ جو اپنے اندر سے ایک آنسو کا قطرہ گرا کے چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے جو آنکھ رو گئی اس پورے بدن کا جہنم میں جانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے تھنو سے نکلے والے دودھ کا دوبارہ تھنو میں واپس جانا مشکل ہے۔ تہجد میں تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ اس سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، بندہ آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق لگتا جاتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ تہجد پڑھنے سے بندے کو تندرستی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی اللہ عمل کی توفیق۔